ناظرین سلام علیکم۔ آج کی شہادت کی مناسبت سے ایک مرثیہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو بی بی زینب کی مصیبتوں کو بیان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ذاکر شام پہنچا، دل میں لے کر یہ خیال، دیکھ کر بازار اور دربار پوچھوں یہ سوال، سر برہنہ جب تھی زینب، بے کفن زہرا کا لال، سر پہ سورج چل رہا تھا، جس گھڑی چوٹی کی چال، فاصلہ بازار سے دربار تک طے جب کیا، وقت اس مشکل سفر میں کتنا بی بی کو لگا، مرکز زینب پہ پہنچا اور مجاور سے کہا، اے مجاور مرکز زینب کے مجھ کو یہ بتا، طے سفر بازار سے دربار تک میں نے کیا، وقت مجھ کو اس سفر میں چند ساتھ کا لگا، اس ذرا سے فاصلے کو خواہر شبیر نے کتنی ساعت میں کیا طے، زینب دلگیر نے رو دیا سن کر مجاور یہ سوال، اور یہ کہا، ذاکر شبیر ہے سننے کا تجھ میں حوصلہ، تو نے طے یہ فاصلہ جو چند ساعت میں کیا، یہ سفر زینب کا صدیوں کے برابر ہو گیا، 30 گھنٹوں میں یہاں تک پہنچی بنت فاطمہ، گرد تھے لاکھوں تماشائی، ہزاروں اشکیا، اور میری بہنوں یہ گھڑی ہے کس قدر احساس کی، تھی بہن عباس کی نظر عوام الناس کی، بے ردائی بے گھڑی اور اس پہ شدت پیاس کی، کہتی تھی مل جائے چادر پرچم عباس کی، ساعت شام غریبا یاد وہ عباس کی، جب نہ تھا کوئی بھی وارث ماں سوائے بے کسی، غمزدہ کے ہاتھ میں ایک چوب خیمہ آ گئی، بن گئی زینب علی عباس بھی شبیر بھی، سہم بچوں کے لیے بنت علی تھی پہرہ دار، سب کو دیتی تھی تسلی
خود مگر تھی اشکبار، ناگہاں دیکھا چلاتا ہے جیسے ایک سوار، تھام لی باہے فرس بی نے ہو کے بے قرار، بولی اب کیا لوٹنے آیا ہے، سب کچھ لٹ گیا، جل گیا اسباب سارا، بھائی میرا مر گیا، لوٹ جا دیتی ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، میں نبی زادی ہوں، میں زینب ہوں بنت سیدہ، مصطفیٰ کا نام سن کر ہو گیا وہ بے قرار، ڈال کر باہے گلے میں رو کے بولا اشکبار، میں تیرا بابا علی مشکل کشا ہوں غم گسار، اب تو خیمے میں چلی جا، میں بنوں گا پہرہ دار، باپ کو دیکھا تو غم سے اور سینہ پھٹ گیا، گجلے آنسو جو تھا آخر کو بے قابو ہوا، بولی زینب مرتضیٰ سے کر کے یہ آہو فغان، کٹ گیا کٹ گیا کٹ گیا کنبہ میرا، بابا چھینی میری ردا، اکبر و اصغر سدھارے، قاسم و عباس بھی، چل گئی شبیر کے حلقوم پہ بابا چھری، میں درے خیمہ پہ بابا ہاتھ ملتی رہ گئی، سو گیا سو گیا سو گیا دریا کنارے، جا کے ابا سے جری، ہم کو اے ریحان قسمت سے شرف کیسا ملا، روضہ عباس کے سائے میں یہ نوحہ لکھا، روضہ شبیر پر جا کر جو سرور نے پڑھا، یوں لگا کل انبیاء ہیں شامل اہل عذاب، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پچھڑے سفر میں ایسے مسلم کے پسر دونوں، مسلم کے پسر دونوں، مسلم کے پسر دونوں، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون،
ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صلوات اللهم صل عزیزان محترم، آج آپ سب کے درمیان جس مناسبت سے گفتگو کرنی ہے اور جس مناسبت کے مد نظر اس مجلس عزا کو منعقد کیا گیا ہے وہ ان دو شہزادوں کے مصائب سے متعلق ہے کہ جن کی شہادت کی تاریخ ہے، جو عالم انسانیت کے لیے نہایت درجہ دردناک، غمناک اور المناک حادثہ ہے۔ یقیناً انسانیت اس موقع پر خود کو شرمسار محسوس کر رہی ہے کہ جب یہ نگاہوں کے سامنے منظر آ جائے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی لوگ رحم نہیں کھا رہے ہیں، بے دردی کے ساتھ، مظلومیت کے ساتھ، نہایت درجہ سفاکیت کے ساتھ ان بچوں کو شہید کر دیا جائے، اور پھر سرزمین کوفہ پر اس شہادت کے باوجود کوئی ہلچل نہ محسوس کی جائے۔ اس کے معنی ہیں کہ لوگ یا تو انسانیت ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، یا پھر حکومت اور اقتدار، یا یوں کہہ لیا جائے کہ شکنجوں اور اذیتوں کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ پھر انسان اپنی آواز احتجاج بھی بلند نہیں کر پا رہا ہے۔ میں مصائب کے مرحلے میں آپ کو لے کر جاؤں اس سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں تاکہ ہم سب متوجہ ہوں کہ جس نعمت اور جس رحمت کو پروردگار نے ہمارے حوالے کیا ہے، اس نعمت اور رحمت سے متعلق ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ انسان کو پروردگار جب اس دنیا میں اولاد سے نوازتا ہے، جب کسی انسان کے گھر میں کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو یہ بچہ اپنے والدین کے لیے کچھ ذمہ داریاں مقرر کرتا ہے، گرچہ مختصر سا ہے، چھوٹا سا ہے، ننھا سا ہے، بالکل ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے، لیکن والدین کو اس نے کچھ ذمہ داریوں کے تحت قرار دیا ہے، اور ان والدین کو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا اور ان ذمہ داریوں کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہوئے ان بچوں کو بھی کامیابی دینی ہے، اور خود کو بھی اللہ کے نزدیک ان ذمہ داریوں کے پورا کر لینے کی بنا پر سرخرو ہونا ہے، اور اللہ کے حضور میں اس انسان کو شاد ہونا ہے۔ جن ذمہ داریوں کو پروردگار نے انسان کے حوالے کیا ہے، ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے سورہ انفال کی یہ آیہ شریفہ جو 28 نمبر کی ہے، یہ آیہ شریفہ بہترین دلیل ہے۔ رب العزت نے اس آیہ شریفہ میں انسانوں کو متوجہ کروایا کہ دیکھو، یاد رکھو، جان لو، وَاعْلَمُوا، تم سب یہ بات جان لو کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جو تمہارے ہاتھ میں مال دیا گیا ہے اور جو تمہیں اولاد دی گئی ہیں، یہ دونوں
تم سب کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ مال اگر انسان کو مل جائے تو انسان بے پناہ خوش ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کثرت مال اللہ کی بارگاہ میں زیادہ جواب دہی کی طرف انسان کو متوجہ کراتا ہے۔ مال آئے گا، حساب بڑھ جائے گا، اور اگر مال نہیں ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حساب بھی مختصر ہوگا۔ لہٰذا پہلا امتحان جو اللہ کی طرف سے قرار پا رہا ہے وہ مال کی شکل میں ہے، اور دوسرا امتحان چونکہ انسان معمولاً اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کے مل جانے پر بے پناہ خوشحال ہوتا ہے، جس موقع کے اوپر اس کے اختیار میں مال آ جائے، یا وہ موقع کہ جب اس کے گھر میں کوئی بچہ آنکھیں کھولے ولادت ہو، ان دو موقعوں پر انسان بے پناہ خوش ہوتا ہے اور پھر اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ ان دونوں سے متعلق انسان اکثر اوقات ان امور کو اختیار کرتا ہے کہ جن امور کو پروردگار پسند نہیں کرتا۔ مال آ جانے کے بعد انسان دوسروں سے متعلق ظلم کو اختیار کرتا ہے۔ مال مل جانے کے بعد انسان خود نمائی کرنے لگتا ہے۔ مال مل جانے کے بعد انسان کے اندر اکڑ پیدا ہونے لگتی ہے۔ مال آ جانے کے بعد انسان اکثر اوقات، یا یوں کہوں بہت سارے اوقات، اللہ کی بندگی سے دور ہو جاتا ہے، جبکہ اس مال کے آ جانے کے بعد اللہ کی عبادتوں میں اضافہ ہونا چاہیے، شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادتیں بڑھ جانی چاہیے، پروردگار کی بارگاہ میں الحمد کہنے کی شکل میں، اس لیے کہ مال اللہ نے دیا ہے۔ انسان جب کسی سے کچھ لیتا ہے تو پھر اس کو تھینک یو کہتا ہے، تھوڑا مل جائے تو ایک دفعہ تھینک یو کہتا ہے، زیادہ مل جائے تو 2-3 دفعہ تھینک یو کہتا ہے، اور اگر بے پناہ مل جائے تو جب موقع ملتا ہے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اسے تھینک یو کہتا ہے۔ تو جب عام دنیا کا یہ دستور ہے، اگر رب العزت نے مال دیا ہے تو پھر اس کے لیے تو اور زیادہ تھینک یو کہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بقیہ کی بنسبت اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ بن جائے، اس لیے کہ بقیہ کو اگر تھینک یو کہا جائے تو وہ اس نعمت میں اضافہ نہیں کرتے، لیکن اللہ کی خاصیت ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں شکر گزار بن جائے تو پروردگار اس نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے، اس شے میں کہ جس کو اللہ نے دیا ہے اس میں اور بڑھا دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم سب شکر گزار بن جاؤ تو بے شک بلا شبہ اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بے شک اس میں اضافہ کر دوں گا۔ اس کے معنی ہے کہ پروردگار نعمتوں کے شکرانے کے موقع پر بندے کو اس نعمت میں اضافہ کرنے کی شکل میں مزید نعمت عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا مال کے مل جانے پر اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بننا چاہیے۔ ٹھیک یہی صورتحال کہ جس موقع کے اوپر اللہ کی بارگاہ سے اولاد مل جائے، جس موقع پہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی بیٹا یا بیٹی مل جائے، انسان کو رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار بننا چاہیے۔ پروردگار تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے اولاد عطا کی، پروردگار تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اس بڑی نعمت سے مجھے نوازا۔ شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اکڑنے کے بجائے، غرور کرنے کے بجائے، گھمنڈ پیدا کر لینے کے بجائے انسان کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ نعمت یا رحمت جو اللہ سے ملی ہے اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے دل، دماغ، وجود کو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے پاس موجود مال، یہ تمہارے پاس موجود اولاد، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ یہاں پر ایک جملہ میں عرض کر دوں، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ مال کا مل جانا تمہارے لیے آزمائش ہے،
اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اولاد کا تم تک پہنچ جانا، تمہارے گھر میں اولاد کی آنکھیں کھل جائیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، نہیں۔ پروردگار نے انسانوں کو متوجہ کرایا کہ مال کا مل جانا بھی آزمائش ہے اور مال کا نہ ملنا بھی آزمائش ہے۔ اولاد اگر اللہ عطا کر رہا ہے اس موقع پر بھی بندے کو آزمایا جائے گا، اور اگر اولاد نہیں مل رہی ہے تب بھی بندے کی آزمائش ہے۔ مل جانے پر اس لیے آزمائش کہ پروردگار کی بارگاہ میں کتنا شکر گزار بندہ بن رہا ہے، پروردگار کو کتنی دفعہ شکریہ کہہ رہا ہے۔ اس سلسلے میں آزمائش کہ کہیں تمہارے اندر مل جانے پر اکڑ تو نہیں ہے، تمہارے پاس مال یا اولاد کے آ جانے کے بعد گھمنڈ تو نہیں پیدا ہوا، تم نے مال اور اولاد کو غلط راہ میں استعمال تو نہیں کیا، یہ سب آزمائش۔ اور ادھر سے اگر مال نہیں ملا تب بھی آزمائش، اولاد نہیں ملی تب بھی آزمائش۔ دیکھیں نہ ملنے پر تم کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہو، نہ ملنے پر تم کتنا اللہ کا شکر بجا لاتے ہو، نہ ملنے پر تم نے کتنا اپنے ذہن اور دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مل جانے پر تو یقیناً انسان کہیں نہ کہیں کسی مرحلے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن جب نہ ہو تو ایسے موقع پر شکوے شروع ہوتے ہیں، ایسے موقع پر شکایتیں شروع ہوتی ہیں، ایسے موقع پر کبھی کبھی اللہ کے خلاف گفتگو ہونے لگتی ہے۔ پروردگار دونوں طرح سے آزما رہا ہے، اگر مل رہا ہے تب بھی بندے کی آزمائش ہے، نہیں مل رہا ہے تب بھی آزمائش ہے۔ اور اس کے بعد بالکل واضح طور پہ پروردگار نے اعلان کر دیا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اللہ کے نزدیک جو اجر ہے وہ عظیم ہے، جو اللہ اجر دینے والا ہے وہ بڑا اجر ہے۔ اس جملے کی طرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تربیت کرنے والے ماں باپ، اولاد کا خیال کرنے والے والدین، اولاد کے لیے زحمتیں اٹھانے والے ماں اور باپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس اولاد کے بڑے ہو جانے پر ان سے ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے یہ بچے ہماری خدمت کریں گے، جب ہم اپنے پیروں پہ چلنے کے لائق نہیں ہوں گے اولاد سہارا بن جائے گی، جب ہمارے پاس کمانے کے لیے طاقت نہ ہوگی اولاد اپنی کمائی ہوئی رقم ہم کو عطا کرے گی۔ کہا کبھی اس اجر کی نیت سے اپنی اولاد کی تربیت یا پرورش نہ کرنا، اس لیے کہ تم اولاد سے اجر لو اس سے بہتر ہے کہ اللہ سے اجر لو، تم اولاد سے کچھ ریٹرن لو اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اجر حاصل کرو، اس لیے کہ جو اجر اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے وہ عظیم ہے، جو اجر اللہ کی بارگاہ سے تمہیں ملے گا وہ بہت بڑا ہے۔ اولاد دے گی تو کتنا دے گی؟ تمہیں ہو سکتا ہے کہ 2 وقت کا کھانا دے دے، ہو سکتا ہے کہ سال میں 2 جوڑی کپڑے تمہیں پہنا دے، ہو سکتا ہے کہ رہنے کے لیے ایک کمرہ تمہارے حوالے کر دے، لیکن اگر اللہ اجر دے گا جتنی زحمت ہے اس کے مطابق بلکہ اس سے زیادہ تمہیں اجر عطا کرے گا۔ اولاد کو کیا پتا کہ والدین نے اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کتنی زحمت کی ہے، کیا پتا کتنی رات جاگ کر والدین نے گزاری، کیا پتا کہ کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ رقم حاصل کر کے اپنی اولاد کا پیٹ پالا ہے، اولاد کو تو نہیں پتا ہے۔ لہٰذا جب اس کی طرف سے کچھ ریٹرن آئے گا تو بڑا مختصر سا ہوگا، جیسا میں نے عرض کیا 2 وقت کا کھانا، سال میں 2 بار لباس مل گیا، یا مثال کے طور کے اوپر ایک آدھ دفعہ کوئی پکنک کا پروگرام ہو گیا، یا ایک آدھ دفعہ زیارت کا موقع دلا دیا۔ یہ سب جو اجر ہے وہ اس بنا پر اولاد کی طرف سے مختصر شکل میں آ رہا ہے کہ اسے اپنے والدین کی زحمتوں کا علم نہیں ہے، لیکن اگر اجر اللہ عطا کرے گا تو یہ اجر اللہ کے علم کے مطابق ہوگا اور ان والدین کی زحمتوں کے مطابق ہوگا، لہٰذا یہ اجر عظیم اجر ہوگا، لہٰذا یہ بہت بڑا اجر ہوگا۔
اس لیے قرآن متوجہ کرا رہا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے زحمتیں اٹھاتے وقت تمہارے ذہن میں یہ احساس یا یہ تصور نہ ہو کہ اس اولاد سے مجھے کچھ ریٹرن ملنے والا ہے، اس اولاد سے مجھے کچھ اجر کی شکل میں ملے گا۔ جو کچھ بھی ملے گا وہ اللہ کی بارگاہ سے لینے کے لیے انسان خدمت کرے، اللہ کی بارگاہ سے لینے کے لیے انسان زحمتیں اٹھائے۔ ظاہر ہے وسیع موضوع ہے، بڑا پھیلا ہوا اور بہت ہی زیادہ گفتگو کے لائق موضوع ہے۔ میں اپنے اس موضوع کو مختصر کرتے ہوئے اپنے وقت کے اندر ایک بات کی طرف صرف متوجہ کرانا چاہوں گا اور پھر اسی کے ذریعے سے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ اولاد جس کے ذریعے سے پروردگار اپنے بندوں کا امتحان لے رہا ہے، کیسی تربیت کی، کیسا رہن سہن سکھایا، کیسا طریقہ کار تم نے انہیں عطا کیا، کیسی تعلیم دی تم نے انہیں، کیسا رہن سہن کے ساتھ ساتھ کھانا تم نے انہیں کھلایا، یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کا انسان کے کیریکٹر پر، انسان کی شخصیت پر، انسان کی پرسنالٹی کے اوپر ان سب کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ تقریباً وہ امور کے جو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ امور دنیا میں جو قرار دیے گئے ہیں، اگر سب کو جمع کر لیا جائے تقریباً 8 چیزیں ہیں جو انسان پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان 8 چیزوں میں سب سے بڑا جو اولاد کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ والدین کا اثر ہے۔ ماں اور باپ کا رہنے سہنے کا انداز، ماں اور باپ کے گفتگو کا طریقہ، ماں اور باپ کے اس لباس کا انداز کہ جو وہ پہن رہے ہیں، ماں اور باپ کا دوسروں کے ساتھ رکھ رکھاؤ، یہ سب ایک بچے کی پرسنالٹی کے اوپر مکمل اثر رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بچے کے اوپر اس کے بھائی بہن کے رکھ رکھاؤ کا اثر ہوتا ہے، اس کے رشتہ داروں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی ہے تو خاص طور سے کس طرح سے دادا دادی، نانا نانی، چچا، ماموں، پھوپھی، ان سب کے رہنے سہنے کا انداز اپنا ایک اثر رکھتا ہے اس بچے پر۔ لہٰذا یہ بچہ پوری طرح سے پرسنالٹی میں ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے مرحلے میں جو چیز بچے کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی پرسنالٹی اور شخصیت کو تبدیل کر دیتی ہے، وہ اس کے ٹیچرز ہوتے ہیں، اس کا ٹیوٹر ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ افراد کہ جو اس کو گائیڈ کر رہے ہوں یا اس کو کوچ کر رہے ہوں، حتیٰ وہ افراد کہ جو اس کو کسی بھی طرح سے کچھ سکھا رہے ہوں، یہ تمام افراد اس کی شخصیت کو نکھارنے میں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے پڑوس میں رہنے والے افراد، اس کی بلڈنگ میں رہنے والے افراد، اس کے محلے میں رہنے والے افراد، یہ سب اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دوست بھی جو ایک اہم رول ادا کرتا ہے اس بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں، کس طرح سے وہ دوستوں کے درمیان اور کیسے دوستوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے بچوں کے اندر اپنی بات کو ظاہر کرنے اور پیش کرنے کا جو انداز پیدا ہوتا ہے وہ اسی دوسرے مرحلے کی بنا پہ زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹیچرز نے اس کو کتنا موقع دیا، کوچ نے اس کو کتنا موقع دیا، گائیڈ نے اس کو کتنا موقع دیا، ٹیوٹر نے اس کو کتنا موقع دیا، دوستوں کے بیچ جب وہ بیٹھتا تھا تو ان لوگوں نے کتنا اس کو گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا، یہ انسان پہ بے پناہ اثر انداز، خاص طور سے وہ جو ٹین ایج ہے اس میں خاص طور سے اس ایج والوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں وہ سینٹر جہاں پر وہ علم حاصل کر رہا ہے، یا وہ سینٹر جہاں پر وہ تربیت حاصل کر رہا ہے، یا وہ سینٹر جہاں کے اوپر وہ کھیل کود سیکھ رہا ہے، یا وہ سینٹر حتیٰ انسان کا جم انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے کہ کس طرح کے جم میں جا کر یہ بچہ اپنی باڈی کے لیے محنت اور زحمت کر رہا ہے، وہ بھی انسان پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اسکول کیسا ہونا چاہیے، کالج کیسا ہونا چاہیے، یونیورسٹی کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں
توجہ دینی چاہیے ماں باپ کو، تاکہ ان سب کا ایک پازیٹیو ایفیکٹ اس بچے کے اوپر پڑے۔ اسی طرح سے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے وہ مذہب سے متعلق سینٹر کہ جہاں یہ بچہ آتا جاتا ہے، وہ ریلیجس سینٹر کہ جہاں کے اوپر اس کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر قریب میں کوئی مسجد ہے، مثال کے طور کے اوپر قریب میں کوئی امام بارگاہ ہے، مثال کے طور کے اوپر قریب میں کوئی نماز خانہ ہے، مثلاً قریب میں منبر ہے، قریب میں وہ جگہ کہ جہاں کے اوپر انسان مستقل آتا جاتا ہو، یا حتیٰ مدرسہ اور مکتب کے جہاں اس کا آنا جانا ہے۔ اس کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے اور اس کی بنا پہ ایک خاص اثر بچوں پر مترتب ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ علم نفسیات والوں کی طرف سے اور علماء اخلاق کی طرف سے خاص تاکید ہے کہ انسان جس مذہب کو فالو کرتا ہے اس مذہب کے سینٹرز کے قریب رہنے کی کوشش کرے، یا جہاں کے اوپر وہ موجود ہو زیادہ تعداد میں ہو، اس کو چاہیے کہ اپنا کوئی ایک ریلیجس سینٹر وہاں کے اوپر قرار دے، تاکہ ان بچوں کی تربیت کا انتظام، ان بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جا سکے۔ وہ جو اس سینٹر پر آنے کی بنا پر بچہ سیکھ رہا ہے وہ کہیں اور رہ کر بچہ نہیں سیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کے اوپر وہ جو ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے انسان کی ریلیجن سے ریلیٹڈ، یہ جو ریلیجس ایکٹیویٹی ہے یہ خاص اثر رکھتی ہے۔ لہٰذا خاص طور سے ابھی جیسے یہ محرم آ رہا ہے، اس محرم میں ظاہر ہے کہ اس سال تو یہ پاسبلٹیز نہیں ہے، لیکن جس موقع پر انسان کے لیے پاسبل ہو، ان مذہبی فعالیت یا ریلیجس ایکٹیویٹیز کے لیے بھی اپنے بچوں کو لے کر جانا۔ مثال کے طور پر کسی بچے کے ہاتھ میں جناب عباس صلوات اللہ وسلام علیہ کے پرچم کو دینا، یہ خود اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ بچے کے اندر جس موقع پر یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے اس علم کو اٹھاتے وقت کن ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، یہ احساس اس کے اندر پیدا کیا جائے، یہ سب چیزیں بڑی اثر رکھتی ہیں بچے کی شخصیت نکھارنے میں۔ اس طرح کی متعدد چیزیں، یہ سوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ریلیجس ایکٹیویٹیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ بقیہ چیزیں ظاہر ہے کہ میرا چونکہ اس وقت موضوع مکمل کرنا ہے، مجھے وقت مکمل ہو جائے گا، لہٰذا بقیہ چیزوں کی طرف میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ یہ جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں، ان مذہبی فعالیتوں یا یوں کہا جائے ان سارے امور کو جب ماں باپ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیں اور ان سارے کاموں کے لیے ان بچوں کو آگے لے کر آئیں، تو پھر سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ ان امور کو خود بھی اختیار کریں اور اس کو اچھی طرح سے اپنے بچوں کے لیے واضح کریں۔ یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ بچوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتی ہیں، ان سوالات کے جواب ان بچوں کو دینا یہ ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہے۔ بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جن سوالات کے جواب والدین کو معلوم ہیں، وہ تو بڑی آسانی سے جواب دیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر سوالات کے جواب نہیں پتہ ہوں تو ان سوالات کے جواب کو دریافت کر کے ان بچوں کے ذہنوں تک پہنچانا یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ میں اگر مجلس عزا میں بیٹھ رہا ہوں تو کیوں بیٹھ رہا ہوں؟ میں تابوت مبارک کو مثلاً اپنے کاندھے پر اٹھا رہا ہوں تو کیوں اٹھا رہا ہوں؟ یہ تابوت مبارک کی شبیہ کیوں برآمد ہو رہی ہے؟ یہ علم مبارک کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ یا مسجد میں جا رہا ہوں تو نماز جماعت سے کیوں پڑھ رہا ہوں؟ مسجد میں اگر جا رہا ہوں تو نماز کے بعد کھڑے ہو کر زیارت کیوں پڑھ رہا ہوں؟ مسجد میں اگر جا رہا ہوں تو نماز کے بعد بقیہ لوگوں سے مصافحہ کیوں کر رہا ہوں؟ مسجد میں اگر جا رہا ہوں تو امام جماعت کے احترام میں اپنی جگہ سے کیوں اٹھ رہا ہوں؟ یہ سارے سوالات جو بچوں کے ذہن میں پیدا ہوں یا ان کے اندر احساس ہو، ان سب کے جواب دینے کی انسان کو خاص طور سے والدین کو کوشش کرنی چاہیے۔ ان سب کے درمیان مذہبی دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو بچے کے لیے درپیش ہوتا ہے
اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ معمولاً مذہب سے متعلق سوالات بچے کے پاس بہت سارے ہوتے ہیں، ان سوالات کے جواب کو تلاش کرتا ہے ذہن، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ عمل کے میدان میں پہلے ماں باپ اسے خود اختیار کریں اور پھر اس کے بعد اس شے کو یا اس جواب کو اس کے ذہن تک پہنچائیں۔ میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہیں، اچانک آپ نے سامنے، چونکہ آپ صحرا میں ریگستان میں بیٹھے تھے، ایک درخت کی ایک ٹہنی، ایک درخت کی وہ شاخ زمین پر گر کے سوکھ گئی تھی، اس پر پتیاں ابھی بھی لگی ہوئی تھیں۔ آپ نے اس شاخ کو اٹھایا اور اس کو ذرا تیزی سے ہلایا، نتیجے میں وہ جو پتیاں سوکھ گئی تھیں وہ سب اس شاخ سے نیچے گر گئیں، اور اس شاخ کو رسول اللہ نے اس زمین کے اوپر رکھ دیا۔ اصحاب موجود ہیں، سارے اصحاب موجود ہیں۔ اب یہ ایک ظاہر ہے کہ دیکھیں، ایک عام انسان کی زندگی میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی عمل کو بغیر وجہ کے وداؤٹ ریزن انجام دے، لیکن جسے اللہ اپنا نمائندہ بناتا ہے، جسے اللہ اپنا حبیب قرار دے، ان کی زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی عمل وداؤٹ ریزن سامنے آ جائے۔ اصحاب غور سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوا، آج رسول اللہ کی زندگی میں ایک ایسا عمل کہ جس کو معاذ اللہ یہ سمجھا جائے کہ وداؤٹ ریزن ہے، کیسے سامنے آیا؟ لوگوں کی تعجب سے اٹھنے والی نگاہوں کو دیکھ کر حضور اکرم نے سلمان فارسی سے کہا کہ سلمان، ریزن نہیں پوچھو گے؟ کہا یا رسول اللہ، ریزن تو سب سوچ رہے ہیں، سمجھ کسی کی نہیں آ رہا ہے، آپ فرمائیے کہ اس کا ریزن کیا ہے۔ فرمایا جس طرح سے اس سوکھی ہوئی لکڑی کے اوپر لگی ہوئی ان پتیوں کو ذرا سا ہلا دینے کی بنا پر میں نے گرا دیا، ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی شخص ٹھیک طرح سے وضو کرے اور صحیح انداز سے نماز پڑھ لے تو پھر اس کے بدن سے وابستہ ہو جانے والے گناہ اس کے بدن سے سب جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ یہ جو عملی طور پر حضور اکرم نے سارے اصحاب کو اور خاص طور سے سلمان فارسی کو یہ بات سکھائی، آپ یقین جانیں یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کے ذہن تک بڑی آسانی سے بات کو پہنچا سکتا ہے۔ میں ایک اور مثال دوں، اسی صحرا میں حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، اور اچانک آپ نے اپنے سارے اصحاب سے یہ بات فرمائی کہ جاؤ، جا کر اس صحرا میں لکڑی تلاش کرو۔ آپ واقف ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا تھا صحرا میں، جس طرح سے پانی کا تلاش کرنا اسی طرح سے لکڑیوں کا تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا۔ صحرا میں لک و دک صحرا ہے، ریگستان ہے، ڈیزرٹ، اب یہاں کے اوپر بڑی مشکل ہے کہ انسان کو لکڑی مل جائے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، صحرا میں لکڑی کہاں ملے گی؟ کہا نہیں، جاؤ تلاش کرو۔ اچھا، اتفاق یہ کہ وہ صحرا ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی لکڑی نہیں ہے، جاؤ تلاش کرو۔ کہا یا رسول اللہ، اس صحرا میں ایک بھی لکڑی نہیں ہے۔ حضور اکرم نے جب یہ جملہ فرمائے تو پھر فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے ڈھونڈو تو شاید لکڑی مل جائے۔ سارے اصحاب بکھر گئے صحرا میں، کوئی رائٹ سائڈ میں گیا، کوئی لیفٹ سائڈ میں گیا، کوئی اس طرف گیا، کوئی اس طرف گیا، سب صحرا میں بکھر گئے۔ آدھے پون گھنٹے کے بعد اب جب یہ سارے اصحاب لکڑیاں ڈھونڈ کے لے کے آنے شروع ہوئے اور حضور اکرم کے سامنے لکڑیاں ان سب نے رکھنی شروع کی، تو جہاں یہ دعویٰ تھا کہ اس صحرا میں لکڑیاں نہیں ہیں، وہاں اسی صحرا میں لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ یا رسول اللہ، آپ نے صحیح فرمایا تھا، یہاں تو لکڑیاں موجود ہیں، ہم کو دکھائی نہیں دے رہی تھی، ہم کو فیل نہیں ہو رہی تھی، ہم محسوس نہیں کر رہے تھے، یہاں تو اتنی لکڑیاں موجود ہیں۔ اچھا، سب کو شرمندگی ہے، ابھی کہہ چکے تھے کہ یا رسول اللہ اس صحرا میں تو لکڑیاں ہے ہی نہیں، اور اب اتنی لکڑیاں مل گئی ہیں۔ اس موقع پر حضور اکرم نے، اب یہ اصل انسان کی تربیت کا انداز یہ ہونا چاہیے،
اس موقع پر حضور اکرم نے اپنے اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا کہ دیکھو انسان کی زندگی میں گناہ بھی اسی طرح سے ہیں۔ جب انسان اپنی زندگی پہ نظر ڈالتا ہے تو لگتا ہے کہ نہیں، میرے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی معصیت ہی نہیں ہے، میری تو کوئی خطا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب دقت کے ساتھ اپنی زندگی پر غور کرے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ گناہوں کا ایک انبار ہے کہ جنہیں وہ اپنی پیٹھ پر ڈھو رہا ہے۔ توجہ فرمائی، انسان تب توبہ کرتا ہے، انسان تب استغفار کرتا ہے کہ جب اپنی گناہ کی طرف متوجہ ہو، اس کو پتا ہو کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ لیکن اگر اپنے گناہ کی طرف توجہ نہیں ہے تو پھر انسان ایکسکیوز بھی نہیں کرے گا، انسان معافی بھی نہیں مانگے گا، انسان معذرت بھی نہیں کرے گا۔ حضور اکرم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ زندگیوں میں استغفار اس لیے کم ہے کہ اپنی گناہوں کی طرف انسان متوجہ نہیں ہے۔ اگر ڈھونڈے، تلاش کرے، دیکھے، غور کرے، پتہ چلے گا کہ گناہ بے پناہ ہیں۔ فلاں مومن کا دل دکھایا، فلاں کا مال چھین لیا، فلاں کو زیادہ پیسہ دینا تھا، رقم پہنچانی تھی، نہیں پہنچایا، فلاں کا قرضہ تھا، اس کو واپس نہیں کیا، فلاں کا مال رکھا تھا امانت کے طور کے اوپر، اس کو واپس کرنے جانا تھا، نہیں جا پایا، فلاں کو اپنے جملوں سے تکلیف پہنچائی، فلاں کے اوپر ٹونٹ کیا، فلاں کے اوپر میں نے مثلاً غلط نظر ڈالی، فلاں کو میں نے تکلیف، ساری چیزیں دھیرے دھیرے اگر انسان غور کرے تو پھر یاد آنی شروع ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کا ایک انبار سامنے آ جاتا ہے۔ یہ جو عملی طور پر حضور اکرم نے درس دیا، یہ اصحاب کے لیے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اسی لیے انسان جس موقع کے اوپر اپنے مذہب کی دنیا میں سامنے آئے، عمل کے ذریعے سے انسان کو پیغام خاص طور سے تربیت کی دنیا میں اپنے بچوں تک پہنچانا چاہیے۔ معمولی بات نہیں ہے، ایک ماں آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرا یہ بچہ ہے کہ جو بہت میٹھا کھاتا ہے، کھجور اس کو بے پناہ پسند ہے، آپ ذرا اس بچے سے اتنی بات کہہ دیجئے کہ تم کھجور کم کھایا کرو تاکہ آپ کی کہی ہوئی بات کا اثر اس کے دل پر ہو اور وہ میٹھا کھانا کم کر دے۔ حضور اکرم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس سے یہ بات کہہ دوں گا۔ اس خاتون نے پوچھا میں اپنے بچے کو لے آؤں؟ فرمایا نہیں، ابھی ٹھہرو۔ پھر کب لے کے آؤں؟ کہا 2 دن بعد لے کے آنا۔ 2 دن وہ چلی گئی، 2 دن کے بعد واپس پلٹی، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کے آئی ہوں، آپ ذرا نصیحت فرما دیں، آپ ذرا اس سے کہہ دیں کہ یہ میٹھا کم کھایا کرے۔ حضور اکرم نے اس بچے کو قریب بلایا، بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اس سے گفتگو کی اور یہ جملہ فرمایا کہ بیٹا زندگی میں اعتدال ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کسی بھی چیز میں زیادتی نقصان دہ ہے، لہٰذا میٹھے کو ایک نارمل مقدار میں یوز کرنا چاہیے، بہت زیادہ یوز کرنا نقصان دہ ہے۔ اور یہ کہہ کے اس بچے سے فرمایا کہ دیکھو تمہارے بارے میں پتہ چلا ہے کہ تم کھجور زیادہ کھاتے ہو، لہٰذا ایک عام طور پہ استعمال کرنا، زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ بات مکمل ہو گئی، وہ بچہ اپنی ماں سے جا کے لپٹ گیا اور دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ماں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ سے جب پرسوں میں نے یہ بات کہی تھی، 2 دن پہلے جب یہ بات کہی تھی کہ آپ اس بچے سے یہ بات کہہ دیجئے، یہی بات جو آپ نے آج کہی ہے 2 دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے، یا آپ نے 2 دن بعد کیوں بلایا؟ دیکھیں عملی طور پر درس اسے کہتے ہیں۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں 2 دن بعد اس لیے بلایا تھا کہ 2 دن تک میں خود میٹھا نہ کھاؤں اور پھر اس بچے سے کہوں کہ بیٹا میٹھا زیادہ نہ کھایا کرو، تاکہ میری زبان کا اثر اتنا ہو کہ یہ بچہ میری بات کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی میں میٹھا کھانا کم کر دے۔ آپ نے توجہ فرمائی، اللہ کا رسول جنہیں اس دنیا میں لوگوں تک پیغام پروردگار کو پہنچانا ہے، وہ انسانوں کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دوسروں کو کچھ بتانے یا سمجھانے سے پہلے اس پر خود عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
مجھے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ معرکۃ الآرا جملہ جو نہج البلاغہ میں میرے آقا نے فرمایا ہے، وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ آقا فرماتے ہیں من نصب للناس اماما فلیبدأ بتأدیب نفسہ قبل تأدیب غیرہ۔ جو اپنے کو دوسروں کے لیے آئیڈیل بنا رہا ہے، جو اپنے کو دوسروں کا پیشوا سمجھ رہا ہے، قرار دے رہا ہے، اس کو دوسروں کی تربیت، دوسروں کو کچھ سکھانے سے پہلے اس شے کو اپنی زندگی، اپنی لائف سے شروع کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان اپنے سے شروع کرتا ہے تو دوسروں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ چیریٹی بگنس فرام دا ہوم۔ گھر سے شروع کرو تو گھر سے مراد اگر باہر والوں کی تبلیغ کرنی ہے تو پہلے گھر والوں سے شروع کرو، اگر گھر والوں کی تبلیغ کرنی ہے تو پہلے خود سے شروع کرو۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس میدان میں انسان عملی طور پر درس دے، سکھائے، بتائے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو طریقہ کیا ہے، خود عمل کر کے دکھائے۔ بچوں سے یہ کہنے کے بجائے کہ تم نماز پڑھو، خود نماز پڑھ کے دکھائے۔ بچوں سے یہ کہنے کے بجائے کہ تم روزہ رکھو، خود روزہ رکھ کے دکھائے۔ بچوں سے یہ کہنے کے بجائے کہ تم جھوٹ نہ بولو، خود سچ بول کر دکھائے۔ بچوں سے یہ کہنے کے بجائے کہ غیبت نہ کرو، خود غیبت کو ترک کر کے دکھائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جن گھرانوں میں، خدا سب کو محفوظ رکھے، جن گھرانوں میں سگریٹ پی جاتی ہے، اس گھرانے کے بچے جلدی سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ اس گھرانے میں بزرگان بار بار ٹوک رہے ہوتے ہیں کہ تم سگریٹ نہ پیو بچوں، لیکن اس کے باوجود بچے کیوں پی رہے ہیں؟ بزرگوں کی زبان میں اثر نہیں رہ گیا، اس لیے کہ خود پہلے انہوں نے سگریٹ پینا ترک نہیں کیا۔ اس کے معنی ہے کہ پہلے اس کمی کو، اس برائی کو، اس خرابی کو اپنے اندر سے ختم کرے اور اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو سمجھائے کہ تمہیں اس برائی یا خرابی کو ترک کرنا ہے۔ بڑا اچھا طریقہ شہزادی دو عالم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، میں عملی تبلیغ کے نمونے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی حیات طیبہ کا وہ واقعہ، بچہ بغل میں بیٹھا ہے، شب جمعہ ہے، اور آپ یعنی صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا رات بھر اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے بچے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ دنیا کے سارے وہ افراد جو آپ کے آس پاس پڑوس میں رہتے ہیں، ان سب کے حق میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ اگر مؤمن ہے تو اس کی توفیقات کے لیے دعا ہو رہی ہے، اگر مؤمن نہیں ہے تو اس کے ایمان کی دعا ہو رہی ہے۔ شہزادی سب کے لیے دعا کر رہی ہیں، خدا را فلاں کا بچہ بیمار ہے، اس کو صحت دے دے، فلاں کے وہاں مال کی مشکل ہے، اس کو مال عطا کر دے، فلاں ایمان سے دور ہے، اس کو ایمان سے قریب کر دے، فلاں نجات نہیں پا پائے گا، اس کو نجات عطا کر دے۔ سب کے لیے دعائیں، یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت قریب آنے لگا۔ اب بچے کو محسوس ہونے لگا کہ اب تو ساری رات دعائیں ہو چکی ہیں، اب تو رات کی نماز کا وقت آ گیا ہے، پھر صبح کی نماز کا وقت آ جائے گا، ہم لوگ کے لیے دعا نہیں ہو پائی۔ بچہ بیٹا سرکار امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں کہ مادر گرامی سب کے لیے دعا ہو گئی، خود ہمارے لیے کیا دعا کی آپ نے؟ اس موقع پر شہزادی فرماتی بنی الجار ثم الدار، اے میرے بیٹے پہلے پڑوسیوں کا حق ہے دعا کے مرحلے میں، پھر اس کے بعد گھر والوں کا حق ہے۔ یہ جو عملی طور پر شہزادی نے اپنے بچے کو سمجھایا، سکھایا، بتایا، درس دیا، امام معصوم کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، امام معصوم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح سے امام معصوم کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن امام کا پوچھنا اور امام معصوم کو شہزادی کا بتانا، یہ دونوں صرف اس لیے ہے تاکہ امت کے والدین کو درس دیا جا سکے، امت کے والدین کو بتایا جا سکے، امت کے والدین کو پوری طرح سے متوجہ کرایا جا سکے۔ ہم سب کی ذمہ داریوں میں ہے، لہٰذا ہم سب کو اس سلسلے میں گفتگو طولانی ہے، بڑے
واقعات اور بڑے دروس مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں سب کو آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں نہیں پیش کر سکتا، لیکن ایک عظیم المرتبت شخصیت کا واقعہ صرف اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں کہ عملی طور پر تبلیغ کرنا، عملی طور پر سکھانا کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں، علامہ شیخ مہدی مازندرانی علیہ الرحمت والرضوان، جلیل القدر عالم دین، بزرگ عالم دین، مجتہد تھے اپنے زمانے کے، بڑا رتبہ تھا، بڑا درجہ تھا۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ میں وقت محدود ہونے کی بنا پہ جلدی اپنی بات کو پیش کر رہا ہوں۔ طریقہ کار یہ تھا کہ وہ عملی طور پر تبلیغ کے بے پناہ قائل تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے گھر کے سارے خدمت گزار، ساری اولاد، سارے بچوں کو جمع کیا اور ان سب کو لے کر وہ صحرا پہنچے۔ اس صحرا میں ظاہر ہے کہ اب سب موجود ہیں، اور اس صحرا میں، اس جنگل میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے سارے بچوں سے، نوکروں سے، سب سے کہا کہ جاؤ، جا کر اس صحرا میں لکڑیاں جمع کرو۔ گئے، بزرگ خاندان کا حکم ہے، والد کا حکم ہے، یہ سب گئے، لکڑیاں جمع کیں اور لا کے سامنے رکھیں، کہا ان سب میں آگ لگاؤ، جلا دی آگ۔ اب وہ ظاہر ہے کہ جنگل میں کسی آگ کو بھڑکانے کے لیے کچھ ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس کے پاس وسیلہ تو اس وسیلے سے ہوا دے کر اس آگ کو اور روشن کیا گیا، اور جب ان لکڑیوں نے آگ پکڑ لی تو اب ظاہر ہے کہ اب اس آگ کی گرمی بھی پھیلنے لگی۔ علامہ شیخ مہدی مازندرانی علیہ الرحمت والرضوان نے اپنے بچوں اور اپنے نوکروں سے کہا کہ اب مجھے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑو۔ ان سب نے تھاما، ظاہر ہے کہ بڑی عمر تھی، 70-75 سال کی عمر۔ انہوں نے کہا کہ اب مجھے پوری طاقت کے ساتھ دھکا دیتے ہوئے اس آگ کی طرف لے کے بڑھو۔ اچھا، ان لوگوں کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بچوں نے کہا ڈیڈی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نوکروں نے کہا کہ آپ آقا کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی عمر کے مطابق آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ کہا نہیں، میں جتنا کہتا ہوں میرے ساتھ کرو۔ انہوں نے اپنے دوش سے ابا اتار دی اور ان سب سے کہا کہ اب مجھے پوری طاقت کے ساتھ اس آگ کی طرف لے کر بڑھو۔ اچھا، اب جب بچے، ظاہر ہے کہ حکم ہے لہٰذا اس پہ عمل کرتے ہوئے انہیں پکڑا اور دھیرے دھیرے لے کے، نہیں پوری طاقت سے لے چلو۔ تھوڑا تیزی کے ساتھ ان سب نے جب لے کے بڑھنا شروع کیا تو اب ظاہر ہے کہ آگ کے قریب جیسے جیسے پہنچنے لگے گا انسان، یہ بھی خطرہ ہے کہ جنہیں لے کے جا رہے ہیں وہ نہ جل جائیں، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں اس آگ کی وجہ سے جو لے جا رہے ہیں انہیں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ ایک ایسے مرحلے تک یہ سب پہنچے کہ اب اس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں رہ گیا۔ ڈیڈی، والد، ابا، بابا، اب اس سے آگے تو آپ کو نہیں لے کے جا سکتے، اس لیے کہ اب آپ بھی جلیں گے، ہم بھی جل جائیں گے۔ نوکروں نے کہا کہ حضور اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس سے آگے ہم بڑھیں گے تو جل جائیں گے۔ آیت اللہ مہدی مازندرانی نے ان سب سے خطاب کر کے کہا کہ جانتے ہو یہ سب میں نے کیوں کیا؟ صرف تم سب کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ آگ جو دنیا کی آگ ہے، جس سے 70,000 دفعہ ٹھنڈا کیا گیا ہے، اس آگ سے تم سب قریب ہونا پسند نہیں کرتے، جبکہ جہنم کی آگ اتنی گرم ہوگی کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایک دن اگر ہم نے دنیا میں اپنی برائیوں کو، خرابیوں کو، گناہوں کو، سرکشیوں کو، معصیتوں کو نہیں چھوڑا تو ایک دن اس جہنم کی آگ میں ہم سب کو ڈال دیا جائے گا، اور اس آگ میں تم سب کو جب ڈالا جائے گا تو اب وہاں پر راہ فرار ممکن نہیں ہے۔ اگر دنیا کی آگ تمہیں برداشت نہیں ہے تو پھر جہنم کی آگ سے خود کو بچاؤ۔ آپ انصاف سے بتائیں، جس بزرگ نے یہ درس اپنے بچوں کو دیا، کیا ان بچوں کے لیے کبھی آئندہ یہ ہمت بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بچے گناہ کی طرف قدم بڑھائیں؟ بہترین درس دیا۔ اور پھر وہ جو قرآن مجید نے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا،
بچاؤ خود کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے۔ اس کی جو عملی طور کے اوپر تصویر آیت اللہ مہدی مازندرانی نے پیش کی وہ بے نظیر ہے۔ ہمیں بھی عملی طور پر اپنے بچوں کے سامنے اپنے کو بہترین نمونہ عمل کے طور پر پیش کرنا چاہیے، تاکہ ان بچوں کو بھی یہ احساس ہو کہ اسلام ایک بہترین دین ہے، تاکہ ان بچوں کو یہ پتہ چلے کہ دین مبین پروردگار کتنا قیمتی دین ہے۔ بس میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ سب سے بڑی تربیت یہی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ کا چاہنے والا، اللہ کا بندہ بنائیں، اور جب یہ اللہ کی محبت انسان کے وجود میں جلوہ گر ہوتی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا پھر انسان کے اندر ایک محبوب شے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا بہترین نمونہ یہ ہے کہ اولاد اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں شہادت کے لیے راضی ہو۔ میدان کربلا کا سب سے بڑا نمونہ یہی ہے کہ جہاں بچوں نے اپنی تیاری کی ہے شہادت کے لیے، میدان جنگ میں جانے کی، وہاں ان بچوں کو ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے بھیجا ہے۔ کمر میں تلوار، پیشانی اور ماتھے کے اوپر، سر کے اوپر عمامہ، دوش کے اوپر عبا پہنا کر تیار کر کے بھیجا ہے، جاؤ اپنے امام پر جان کو نثار کر دو اور اللہ کے حضور میں سرخرو ہو جاؤ۔ یہ جو شہادت کا جذبہ ماؤں نے عطا کیا ہے یہ بے مثال ہے، اور یہی وہ جذبہ تھا کہ جس جذبے کے تحت ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو اپنے شوہر کے ہمراہ بھیجا، یہ کہتے ہوئے کہ بچوں جاؤ، تمہیں خود کو اللہ کی راہ میں خود کو قربان کرنا ہے۔ یہ جو درس ماں نے دیا تھا ان بچوں کو، یہ بچوں کو دیا ہوا درس تھا کہ جنہیں یتیمان مسلم نے اپنے پورے وجود میں اتار لیا تھا۔ چھوٹے بھائی کا ہاتھ بڑے بھائی کے ہاتھ میں دے کے ماں نے کہا تھا کہ بیٹا اپنے اس چھوٹے بھائی کا تم خیال رکھنا۔ اس ماں کو احساس تھا کہ جب شہادت کا موقع آئے گا، اس موقع کے اوپر چھوٹے بھائی کے لیے اس وقت کوئی نہیں ہوگا، بس یہی بڑا بھائی ہوگا جو اس چھوٹے بھائی کے لیے اپنے کو بڑا بن کے اس طرح سے سمجھا سکتا ہے اور کوئی اور نہیں سمجھا سکتا ہے۔ مجھے پورا مقتل نہیں پڑھنا ہے، لیکن ہاں شہادت جناب مسلم کے بعد جس موقع کے اوپر مشکور کے زندان سے ان دونوں بچوں کو اس مشکور نے آزاد کر دیا کہ بچوں جاؤ جتنی جلدی ممکن ہو خود کو مدینہ طیبہ پہنچا دینا۔ یہ بچے ایک مؤمنہ کے گھر میں آ چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ مؤمنہ کوئی اور نہیں ہے، یہ حارث کی بیوی ہے کہ جس تک یہ بچے آ چکے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ ان بچوں کے سر میں کنگھی کی۔ اس خاتون نے ان بچوں کو لباس پہنایا، ان بچوں کو اس خاتون نے اچھے کھانے کھلائے، اور ان بچوں کو لے جا کے ایک اکیلے حجرے میں اس انداز میں کہ نظر نہ پڑے کسی اور کی، اس حجرے میں لے جا کے ان بچوں کو چھپا دیا۔ شام کو تھکا ماندہ جب یہ حارث گھر میں واپس پلٹا اور اس نے اپنی زوجہ سے گفتگو شروع کی، زوجہ نے کہا کہاں رہ گئے تھے؟ کہا ابن زیاد نے یتیمان مسلم کو تلاش کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان اعلان کیا ہے کہ جو بھی ان بچوں کو تلاش کر کے لے کے آئے گا اسے 500 درہم اور ایک گھوڑا انعام میں دیا جائے گا۔ میں صبح سے اس انعام کو پانے کے لیے ان بچوں کو تلاش کرتا رہا، لیکن مجھے بچے نہیں ملے۔ بیوی نے سمجھانا چاہا لیکن حارث کسی بات کو سننے پہ تیار نہیں تھا۔ کھانا کھا کے رات کے موقع پہ آرام کے لیے بستر پہ سو گیا۔ یہ بچے کہ جو اتنی مدت کے بعد ایک شفقت کرنے والی خاتون ملی تھی، کھانا کھا چکے تھے، یہ بچے بھی سو رہے تھے۔ اچانک نصف شب میں ان دونوں بچوں نے
آنکھیں کھل گئیں، ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا کہ بھیا میں نے خواب دیکھا ہے، بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے۔ چھوٹے نے کہا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ میں پہلے بتاؤں یا تم پہلے بتاؤ گے؟ بڑے بھائی نے خواب بیان کرنا شروع کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ رسالت مآب حضور اکرم موجود ہیں اور سامنے سے میرے بابا جناب مسلم آ رہے ہیں۔ میرے بابا کو دیکھتے ہی رسول اللہ نے کہا کہ مسلم خود تو آ گئے اور اپنے بچوں کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کے آ گئے ہو، تمہارے بچے دشمنوں کے نرغے میں اکیلے ہیں۔ کہتا ہے بڑا بھائی، بابا نے پلٹ کے کہا کہ یا رسول اللہ، آج رات میں یہ بچے بہشت میں میرے مہمان ہوں گے، اب یہ عنقریب میرے بچے واپس آنے والے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے جب یہ جملہ سنا تو کہتا ہے کہ بھیا یہی تو میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ دونوں بھائی سمجھ گئے کہ آج شہادت کا دن ہے، دونوں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونے لگے۔ بس عزاداروں، یہی مصیبت کا وقت تھا۔ آواز اب جو حارث تک پہنچی، اس نے گھر میں تلاش کرنا شروع کیا۔ اچانک اب جو اس کمرے حجرے میں داخل ہوا جہاں یہ دونوں بچے تھے، دیکھا غور سے سامنے یہ دونوں بچے موجود ہیں۔ پوچھا تم کون ہو؟ ان بچوں کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اتنی شفقت کرنے والی خاتون کے گھر میں جتنے لوگ ہوں گے وہ اسی طرح سے مہربانی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ بچوں نے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا ہم یتیمان مسلم ہیں، ہم اس پردیس میں اکیلے ہیں۔ حارث کو جیسے ہی یہ سنا، اس نے ان دونوں بچوں کو تماچے لگانے شروع کیے اور ان دونوں بچوں کو رسیوں میں جکڑ دیا اور حجرے کو مقفل کر کے آ کے لیٹ گیا۔ سب نمودار ہوئی، لاکھ زوجہ روکتی رہی، لیکن زوجہ کے روکنے کے باوجود حارث ان دونوں بچوں کو لے کے آیا۔ نہر فرات کے کنارے آ کے ان دونوں بچوں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ پہلے غلام کو بھیجا، غلام آیا، لیکن جب پتا چلا کہ یہ رسول کے گھرانے سے ہیں، اس نے خود کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ کبھی ڈوبتا تھا، کبھی ابھرتا تھا اور یہی کہتا تھا میں رسول کے بچوں کے پر ظلم نہیں کروں گا۔ حارث نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹا بھی یہ کہتا ہوا وہاں سے چل پڑا کہ میں تمہاری اطاعت تبھی تک کروں گا جب تک رسول کے بچوں کے قتل کے لیے نہ کہو گے۔ حارث آگے بڑھا، سن سکو گے عزادارو، اب جو حارث ان بچوں کے قریب آیا، وہ چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے، خاندان رسالت کے یہ پھول تھے کہ جو دو پھول سامنے کھڑے تھے۔ حارث ان بچوں کو قتل کرنے کے لیے جو تلوار اٹھائی، چھوٹا بھائی سامنے کھڑا تھا، اس کی طرف تلوار لے کے جو حارث پڑھا، سنیں گے عزاداروں، بڑا بھائی کہتا ہے اے حارث اگر قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو، مجھ سے پہلے میرے بھائی کو قتل نہ کرنا۔ حارث کہتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ قتل تو تم دونوں کو ہونا ہے۔ سنیں گے آپ، بڑا بھائی کہتا ہے جب میں نکل رہا تھا میری ماں نے یہ چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا اور یہ جملہ کہا تھا اے بیٹا اپنے بھائی کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ماں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں اور میری نگاہوں کے سامنے میرا بھائی قتل ہو جائے، لہٰذا پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے چھوٹے بھائی کو قتل کرنا۔ بڑا بھائی قتل کیا گیا، پھر چھوٹے بھائی کو بھی قتل کیا، دونوں کے جسم نہر فرات کے حوالے کر دیے گئے۔ ہاں عزاداروں سنو گے، یہ چھوٹے چھوٹے سر لے کے حارث آیا، ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ مجھے مزید تفصیل نہیں عرض کرنی ہے، لیکن ایک جملہ کہنا ہے کہ ہاں ماں کی نگاہوں کے سامنے بچے کو قتل نہیں کیا گیا ہے، ماں کی نگاہوں کے سامنے بچے کے سر کو قلم نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہائے میدان کربلا جہاں رباب کی نگاہوں کے سامنے 6 ماہ کے علی اصغر کے سر کو جسم سے علیحدہ کیا گیا، نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، اور یہ ماں جہاں جہاں بھی جا رہی ہے چھوٹے سر کے نگاہوں کے سامنے چھوٹا سا سر موجود ہے، نیزے کی بلندی کے اوپر علی اصغر کا سر۔ شاید ماں تڑپ کر یہ جملہ کہہ رہی ہو اے بیٹا اصغر تمہاری عمر تو اتنی نہ تھی کہ تمہارے سر کو نیزے پہ بلند کیا جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آلی محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار طفلان مسلم کی شہادت کا موقع ہے، ہمارے آقا اور مولا کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنی اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو اہل بیت اطہار کا خدمت گزار قرار فرما۔ پروردگار جو مؤمنین بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اس دنیا سے اٹھ گئے ان سب کو جوار اہل بیت اطہار میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو آخری امام کے مخلص خدمت گزاروں میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔